ذوالحج کا مقدس، مکرم اور متبرک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کی تعریف کی اور اس کی عظمت کا بیان کیا۔ والفجر، فجر کی قسم، واللیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں تصریح کی ہے، فجر سے مراد سیدنا عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ذوالحج کی پہلی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں۔ اس فجر اور 10 راتوں کی قسم بیان کر کے اس کی عظمت کو ظاہر کر دیا گیا، لہٰذا ان ایام کی اہمیت اسی بات سے سمجھی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ترمذی میں حدیث سیدنا ابن عباس سے مروی، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے، ان کے علاوہ دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پیاری ہے۔ عرض کی گئی حضور جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں، اگرچہ کوئی مجاہد ایسا ہو جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ خدا میں جائے اور شہید ہو جائے، اس کو چھوڑ کر باقی جہاد سے بھی اجر و ثواب میں یہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے زیادہ محبوب ہے۔ اسی ترمذی میں دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ان دنوں میں جو روزہ رکھا جائے، ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں، ان میں سے ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اگر ان ابتدائی 10 راتوں میں کوئی شخص قیام کرے، عبادت کرے، سجدے کرے، تہجد پڑھے، رجوع اللہ کرے، تو ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کوئی مسلمان اس اہمیت کو سن کر اسے مس نہیں کرے گا۔ ہر رات شب قدر کے برابر اجر اور ثواب میں، 83 سال اور 4 مہینوں سے بڑھ کر اجر و ثواب، دعائیں مقبول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور اس کی طرف سے جو خصوصی عنایات ہیں، رحمتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے والی راتیں۔ بالخصوص ذوالحج کا چاند نظر آئے، وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اراد احدکم ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ان کے لیے حکم ہے جس نے قربانی کرنی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ حجاج سے مشابہت ہو جائے، وہ حالت احرام میں نہ تو بال کاٹتے ہوں نہ ہی ناخن، تو ان پر جو خاص رحمت برس رہی ہے، مشابہت کرنے والے، قربانی کرنے والے شخص کو اللہ اس رحمت میں سے حصہ وافر بخش دے گا۔ فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی اگر بال اور ناخن نہ کاٹے اور اس کا مقصد بھی حجاج سے مشابہت ہے، تو رب العزت اسے بھی اس رحمت میں حصہ عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب ان ایام کو مس نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔